حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا، جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ، وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابوذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے ہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابوذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابوذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے۔ میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں، پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، یہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال ظاہری کے بعد کا وقت آیا تو وہ وقت صحابہ بڑا سخت تھا، اور اس صدمے کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ سمجھدار، زیرک اور بہادر آدمی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا، پریشان تھے۔ اور صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اچانک حضرت صدیق اکبر آئے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں اور حضور کے سب سے بڑے عاشق بھی ہیں، لیکن آتے ہی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ نور میں داخل ہوئے، حضور کے مقدس پیشانی پر بوسہ دیا، آنسو تھے کہ بے اختیار ہی نکل گئے۔ جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہمارے ہاں نا بعض لوگ دعوی محبت کرتے ہیں، مشن کے ساتھ ہی نہیں بنتے، کہتے ہیں جی ہم بھی خادم ہیں، ہمارا بھی آپ سے تعلق ہے، لیکن کسی مشن میں اگر آپ ساتھ کہیں تو وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بھی پوری کرنے والے اور مشن میں بھرپور ساتھ رہنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مچلتے اور بے چین جذبات کو دیکھا، تو جناب ابوبکر صدیق نے سب کو بیٹھنے کا کہا۔ حضرت عمر ذرا شدت والے تھے جذبات کے تعلق سے، کہا بیٹھ جائیے، وہ نہ بیٹھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر فرمایا، میں نے کہا بیٹھ جائیے، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اب پتہ ہے حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ فرمایا کہ جو تو عبادت کرتا تھا رسول پاک علیہ السلام کی، وہ سمجھ لے کہ حضور نے وصال فرمایا، اللہ کا وعدہ آیا اور یہ ظاہری پردہ ہوا، اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی
تو وہ جان لے رب حی بھی ہے قیوم بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی تو ہمیں سمجھ آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آیت تلاوت کی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی کے موقع کے لیے گویا نازل ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں ہمیں سمجھ آئی کہ ابوبکر صدیق ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، انہوں نے امت کو سنبھالا دیا۔